فتنہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الفتن۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بعد، آج نہیں، آج تو رحمت کے زمانہ ہے، میں اپنے بعد تم پر 3 قسم کے فتنوں سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ نمبر 1، پیٹ کے فتنے سے، پیٹ کی وجہ سے لوگ اپنے دین و مذہب کو بدل لیں۔ وفروجکم، شرمگاہوں کے فتنے سے ڈرتا ہوں، گمراہ کن فتنوں سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایسے بھی اللہ والے آئیں گے جن کی نیکیاں، جن کی نمازیں، جن کے صدقات، جن کا تہجد، جن کا اشراق، جن کا چاشت، جن کی ریاضت، جن کی قربانی، جن کی بزرگی اور جن کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے امثال الجبال البیض تیہامہ، بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہوں گے، سفید پہاڑ کی طرح ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ ان تمام لوگوں کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا، خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ پہلے بات گزر چکی ہے، شرمگاہ اور زبان کی جس نے حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، جو ان دونوں کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ کیوں؟ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صفہم لنا یا رسول اللہ، جل لنا یا رسول اللہ اللہ نکون منہم۔ یہ کون لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہم قوم من جلدکم یصلون کما تصلون، یہ تمہاری جیسے لوگ ہیں، نماز جس طرح تم پڑھتے ہو وہ بھی پڑھیں گے، وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ، جس طرح تم روزے رکھتے ہو نا، نفلی روزے، فرض اور نفلی روزے، وہ بھی روزہ رکھیں گے۔ آج کتنے لوگ ماشاءاللہ عاشورہ کا روزہ ہوں گے، لیکن انہوں نے زبان کا تو روزہ رکھا لیکن اپنی دین کا بھی تو روزہ رکھو۔ روزہ رکھا، بھوک کا روزہ رکھا، لیکن زبان کا بھی روزہ رکھو، آنکھ کا بھی روزہ رکھو، شرمگاہ کا بھی روزہ رکھو، یعنی ان کو برائیوں سے بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو نا۔ یأخذون من اللیل کما تأخذ، کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح تم رات میں اٹھ کے عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اولئک قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سامنے تو پکے مومن ہوں گے لیکن بند کمروں میں برائیاں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا لم یعلم بان اللہ یرا، سامنے مومن اور بند کمروں میں برائی کرنا، گویا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، تو جو ڈر و خوف تم کو ظاہر میں ہے اس سے زیادہ تو تم کو باطن میں ڈرنا چاہیے۔ ظاہر میں ڈرنا اور باطن میں نہیں ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تم دکھانے کے لیے دینداریت پر ہو، ورنہ اللہ کا خوف ہوتا۔ ایک مومن تنہائی میں زیادہ ڈرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل تنہائی میں رویا کرتے تھے، صحابہ کرام رویا کرتے تھے، سامنے مسکراتے تھے، بند کمروں میں رویا کرتے تھے، بند کمروں میں رویا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل شعر پڑھتے تھے ولا تحسبن اللہ یغفل ساعة ولا انما یخفى علیہ رقیب، یہ گمان مت کرو اللہ غافل ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو بند کمروں میں برائی کرتا ہو، سامنے دینداریت کا اعلان کرتا ہو، اللہ اس کی نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دے گا، اولین اور آخرین کے سامنے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے آؤ لوگوں، آؤ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، آؤ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو جب بے حیائی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے روایت کیا اس حدیث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مہاجرین صحابہ جو وطن چھوڑ کر آئے تھے، جو سب کچھ لٹا کے آئے تھے، ایمان بنا کے آئے تھے، آپ نے ان کے بارے میں دعا کیا، اے اللہ میرے مہاجر بھائیوں کو ان فتنوں کے آنے سے پہلے موت دے۔ آپ نے خطاب کیا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال نعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 بیماریوں سے پہلے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ تمہیں موت دے دے، 5 بیماریوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ نمبر 1، ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، اللہ اس قوم پر بھوک کا عذاب مسلط کرے گا، وبائی امراض اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر اللہ گرفتار کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش
وقطیعۃ الرحم وسوء المجاورہ. یہ حدیث انس بن مالک سے، یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے مسند احمد کے اندر ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ فحاشی اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، گالی گلوچ میں امت کی رفتار ہو جائے گی. زبان کی فحاشی، شرمگاہ کی فحاشی، عریانیت عام ہو جائے گی، گالی گلوچ میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے، فحاشی زناکاری عام ہو جائے گی. وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو لوگ کاٹنے لگیں گے، رشتوں کو لوگ کاٹنے لگیں گے، بھائی کو بھائی سے کاٹیں گے، بے حیائی بھی آئے گی اور رشتوں کو لوگ کاٹیں گے بھی. تو کیا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت، لا يدخل الجنت قاطع الرحم، جو رشتوں کو کاٹے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي والخيانة والكذب. اللہ تعالیٰ کسی گناہ کے اوپر سزا میں جلدی نہیں کرتا، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی جہنم کے شعلے میں ڈالے گا. وہ کون ہے؟ من البغی، ظلم مت کرو. واتق دعوت المظلوم، زناکاری سے بھی بچو، فحاشی سے بھی بچو، ظالموں کا ساتھ مت دو، ظلم مت کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی. اور ایک حدیث اور میں پڑھ دوں. ظلم کا گناہ تو دور کی بات، قبر کے عذاب کا ایک بڑا سبب یہ ہے ایک انسان کسی مظلوم کی مدد نہ کرے. ایک انسان کسی مظلوم کی اگر مدد نہیں کرتا ہے، جانتا ہے مدد کر سکتے ہیں، ظالم کو سمجھا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کا ساتھ دیا یا مظلوم کی مدد نہیں کی، قبر کا عذاب ہوگا. یہ حدیث سنیے ذرا غور سے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعبد من عباد الله. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر ایک بندے کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوا، ایک بندے کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ان یجلد فی قبرہ مئۃ جلدہ، کہ اس کے قبر میں اس کے اوپر 100 کوڑے مارے جائیں. کتنے کوڑے مارے جائیں؟ فرشتے کتنے مارے؟ 100 کوڑے. یہ کوڑا نہیں، فرشتوں کی مار. موحد بندہ ہے، مومن بندہ ہے، شرک نہیں کرتا. اللہ کا حکم ہوا ان یضرب فی قبرہ مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں. فما زال یسأل ویدعو، دعا میں لگ گیا بیچارہ. دنیا میں بھی اللہ سے دعا کیا تو قبر میں بھی دعا کر دیا، تو یہاں دعا کرو گے تو قبر میں بھی اللہ توفیق دے گا. فما زال یسأل ویدعو، ہمیشہ دعا میں مشغول ہو گیا. حتی جعل جلدۃ واحدہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا کہ صرف ایک کوڑا مارا جائے، صرف ایک کوڑا. فجلد واحدہ فامتلأ علیہ قبرہ نارا، صرف ایک کوڑے مارنے کی وجہ سے، صرف ایک کوڑے مارنے کی وجہ سے اس کی قبر آگ میں تبدیل ہو گئی، پوری قبر آگ میں بھر گئی. فلما ارتفع عنہ وقال، جب اس کی تکلیف دور ہوئی اس نے سوال کیا فرشتے سے، علی ما جلدتمونی، ہم کو کس جرم میں مارے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو بتاؤں، انک صلیت صلاۃ بغیر طہور ومررت علی مظلوم فلم تنصر، تم نے ایک نماز پڑھی تھی لیکن اچھی طرح وضو نہیں کیا تھا، سنت کے مطابق وضو نہیں کیا تھا. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایک مظلوم کی تم نے مدد نہیں کی، تم گزرے، ظلم ہو رہا تھا، تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تم کو قبر کے عذاب میں ڈال دیا. یہ حدیث کوئی مائی کا لال اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. یہ وہ حدیث ہے جسے امام اہل السنہ محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کے اندر بالکل صحیح ترین سند سے ذکر کیا ہے. تو میرے بھائی، ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے پر قبر کا عذاب ہے تو ظلم کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں اللہ دنیا میں بھی جلدی کرتا ہے اور آخرت میں بھی. نمبر 1 ظلم، نمبر 2 رشتوں کا توڑنا، رشتوں کا کاٹنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 خیانت.
ان رشتوں کو اگر جوڑو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی ان اہل البیت لیکونوا فجرا، بعض گھر والے بڑے گنہگار ہوتے ہیں،